معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر مستنصر حسین تارڑ کی کتاب ہزاروں ہیں شکوے، سب ہیڈنگ خاوند گروی رکھیے اور قرضہ حاصل کیجیے۔ آج بینک میں ایک عجیب منظر تھا۔ جی ہاں خواتین و حضرات، آپ یقین نہیں کریں گے کہ آج میں نے اپنے مقامی بینک میں، جس میں میرا ناتماں اکاؤنٹ کبھی دم توڑتا ہے اور کبھی سال 6 ماہ بعد جھرجھری سی لے کر سانس لینے لگتا ہے، وہاں میں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ وہاں متعدد اقسام کے خاوند لائے گئے تھے اور ظاہر ہے کہ ایک عدد تابع دار اور مرنجا مرنج خاوند کو اس کی بیوی ہی ہانک کر لا سکتی ہے۔ ان خاوندوں میں مریل، کڑیل، بوڑھے، جوان، جفاکش اور بیکار قسم کے خاوند تھے۔ وہ سب کبھی ہنستے تھے اور کبھی ان کے چہروں پر مردنی چھا جاتی تھی۔ جب وہ ایک دوسرے کو دیکھتے تھے تو ہنستے تھے اور جب اپنی بیویوں کو دیکھتے تھے تو ان کے چہروں پر مردنی چھا جاتی تھی۔ ان کی جانچ تول کے لیے بینک کے ایک سینئر اہلکار تشریف فرما تھے۔ ان کے برابر میں ایک ڈاکٹر صاحب کانوں میں اسٹیتھوسکوپ ڈھونسے بیٹھے تھے اور ان کے برابر میں بینک مینیجر صاحب براجماں تھے۔ ان تینوں کے سامنے 2 قطاریں تھیں، ایک خاوندوں کی اور دوسری بیویوں کی۔ ایک ایک کر کے خاوندوں کی پیشی ہو رہی تھی۔ ایک خاوند آگے آتا تو سینئر اہلکار بلند آواز سے پکارتا، یہ کس کا ہے؟ اس پر کوئی ایک بیگم اپنا لباس درست کرتے مسکراتی سر ہلا کر کہتی، یہ میرا ہے۔ بہت اعلیٰ کوالٹی کا خاوند ہے، اگرچہ میں اسے زد و کوب نہیں کرتی، صرف کبھی کبھار چمٹے سے یا بیلنے سے تھوڑی سی ضروری مرمت کر دیتی ہوں، لیکن یہ اتنا تابع دار ہے کہ چوں تک نہیں کرتا۔ نہیں کرتے نا؟ بیگم گرج کر اسے خطاب کرتی۔ نہیں جی، خاوند سر جھکا کر کہتا، میں تو چوں تک نہیں کرتا، بلکہ چوں کے لفظ بھی استعمال کرنے سے گریز کرتا ہوں۔ یہ کرتے کیا ہے؟ سینئر اہلکار سوال کرتا۔ نکما ہے جی، بالکل نکھٹو، نہ کام کا نہ کاج کا، بیکار بالکل۔ بیگم صاحبہ، یہ آپ کیا فرما رہی ہیں؟ بینک مینیجر بولتا ہے، اگر یہ کوئی کام نہیں کرتے اور بیکار اور نکھٹو ہیں تو مالی معاملات میں ہم کیسے آپ کی مدد کر سکتے ہیں؟ سوری جی، بیگم فوراً معذرت پیش کرتی ہیں، میرا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا، اس لیے نادانستہ طور پر زبان سے نکل گیا، ورنہ میرے میاں تو کمال کے کماؤ میاں ہیں، جو کچھ کماتے ہیں میری ہتھیلی پر لا رکھتے ہیں، بلکہ اکثر اوقات جو کچھ دوسرے کماتے ہیں وہ بھی میری ہتھیلی پر لا رکھتے ہیں۔ دوسروں کی کمائی لے آنا تو شاید جائز نہیں، یہ چھین کر تو نہیں لاتے، دوسرے اپنی مرضی سے دے جاتے ہیں اور یہ ذرا ان کے لیے مفید ثابت ہو جاتے ہیں۔ میں پھر پوچھتا ہوں کہ یہ کرتے کیا ہیں؟ کرنا کرانا انہوں نے کیا ہے؟ میٹنگیں کرتے ہیں، کانفرنسیں اٹینڈ کرتے ہیں اور غیر ملکی دورے کرتے ہیں، بہت بڑے افسر ہیں۔ ٹھیک ہے، سینئر اہلکار خوش ہو جاتا ہے اور ڈاکٹر صاحب کو اشارہ کرتا ہے، ڈاکٹر صاحب اس افسر خاوند کا معمولی سا طبی معائنہ کرتے ہیں اور پھر انہیں بینک مینیجر کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ مینیجر صاحب کرسی سے اٹھ کر ان سے ہاتھ ملاتے ہیں اور پھر ان کی بیوی سے کہتے ہیں، بیگم صاحبہ مبارک ہو، یہ 2 لاکھ روپے کے ہیں۔ اب قطار میں کھڑا ایک اور خاوند سینئر اہلکار کے پاس آتا ہے، یہ کس کا ہے؟ میرا ہے جی، ایک قدرے عمر رسیدہ بیگم کہتی ہیں، اور پچھلے 30 برس سے میرا ہے، دیکھ لیجئے بہت سنبھال کر رکھا ہوا ہے۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ میری تابع داری کرتے ہیں۔ بیگم صاحبہ، جب آپ نے یہ کہہ دیا کہ یہ خاوند ہے تو پھر یہ کہنے کی ضرورت باقی نہیں رہ جاتی کہ یہ آپ کی تابع داری کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ کیا کرتے ہیں؟ تقریریں کرتے ہیں، سیاسی لیڈر ہیں۔ کمال ہے، سیاسی لیڈر ہوتے تو ہم یہاں آتے، آپ کو اپنی رہائش گاہ پر طلب نہ کرتے، آپ نہ آتے تو آپ کو اٹھوا لاتے۔ بس تقریریں کرتے ہیں کہ پاکستان اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، ہم خوش قسمت ہیں کہ اتنا شاندار ملک ہمیں نصیب ہوا،
یہاں ہر ایک کو انصاف ملنا چاہیے، غریبوں کو صاف پانی اور بچوں کو خالص دودھ ملنا چاہیے۔ اس کا مطلب ہے ان کے سینے میں ملک و قوم کا درد نہیں ہے جو اس قسم کی تقریریں کرتے ہیں۔ میں نے تو انہیں بہت سمجھایا ہے جی کہ تم وعدوں والی تقریریں کیا کرو اور بار بار اپنے سینے پر مکے رسید کرتے ہوئے آنسو پوچھتے ہوئے کہو کہ اے عوام الناس، کاش آپ میرے سینے کے اندر جھانک کر دیکھ سکتے کہ یہاں ملک و قوم کا درد ہے۔ اسلام آباد کے پلاٹس، بینکوں کے ناقابل واپسی قرضوں اور ناجائز پیٹرول پمپوں کا درد ہے، اور اتنا زیادہ درد ہے کہ میرا سینہ پھٹا جا رہا ہے، لیکن یہ مانتے ہی نہیں، کہتے ہیں پہلے انصاف ملنا چاہیے۔ یہ خاوند سر چکائے شرمندہ سے کھڑے تھے۔ ان کا طبی معائنہ کرنے کی ضرورت نہیں، سینئر اہلکار نے کہا۔ مینیجر صاحب، ان کی قیمت لگائیے۔ مینیجر صاحب نے ایک آہ سرد بھری اور کہنے لگے، یہ تو فائنینشیل رسک ہیں، لیکن صرف بیگم صاحبہ کی وجہ سے زیادہ 2000۔ 2000؟ بیگم صاحبہ نے بینک اہلکار کو نہیں، خاوند کو ڈانٹا۔ یہ تمہاری اوقات ہے اور تم انصاف مانگتے ہو؟ اسی طور خاوند پیش ہوتے رہے اور ان کی جانچ پڑتال کے بعد ان کی قیمت لگتی رہی۔ ان میں ڈاکٹر، ٹھیکیدار، کلرک، بیوروکریٹس، اداکار، غرض کے زندگی کے ہر شعبے سے متعلق خاوند شامل تھے۔ تب ایک ایوانی نمائندے بھی تشریف لائے۔ انہیں دیکھ کر بینک کے تمام ملازمین اپنی نشستوں سے اٹھ کھڑے ہوئے اور جھک کر کورنش بجا لائے۔ ان سے کوئی سوال نہ پوچھا گیا، طبی معائنے کی ضرورت بھی پیش نہ آئی، اور ان کی جو قیمت لگائی گئی وہ اتنی زیادہ تھی کہ اس سے سینکڑوں گھوڑے خرید کر ان کی تجارت کی جا سکتی تھی۔ سب سے آخر میں جو خاوند پیش ہوئے، انہوں نے آتے ہی اعلان کیا کہ صاحبو، میں آیا نہیں، لایا گیا ہوں۔ یہ کس کی ہیں؟ پوچھا گیا۔ خواتین کی قطار میں سے ایک بیوی نے ماتھے پر ہتھیلی مار کر کہا، یہ خیر سے میرے نصیب میں ہے۔ کیا کرتے ہیں؟ کاغذ کالے کرتے ہیں، پرنٹنگ پریس ہے ان کا۔ نہیں جی، بیوی نے سر ہلایا۔ ساری عمر بیت گئی ان کی منتیں کرتے ہوئے کہ کوئی ڈھنگ کا کاروبار شروع کر لو، کہیں ریڑھی لگا لو، پان سگریٹ کا کھوکا الاٹ کروا لو، اور کچھ نہیں تو کلچر کا خانچہ لگا لو۔ لیکن یہ کہتے ہیں کہ میں قوم کے اجتماعی شعور کی آواز ہوں۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ تینوں حضرات نے بیک زبان پوچھا۔ میں، انہوں نے، یعنی خاوند نے نہایت سنجیدگی سے کہا، میں ادیب ہوں، شاعر ہوں، صحافی ہوں اور قوم کے اجتماعی شعور کی آواز ہوں۔ سوری بیگم صاحبہ، بینک کے سینئر اہلکار نے سر ہلایا، ان کی کوئی قیمت نہیں، یعنی میں اتنا قیمتی ہوں کہ میری قیمت لگائی ہی نہیں جا سکتی۔ وہ خوش ہو گئے۔ نہیں، آپ ہمارے لیے بالکل بیکار ہیں، 100-200 ہی لگا دیجئے۔ بیگم نے درخواست کی۔ سوری بیگم صاحبہ، ہمیں ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں جو شعور وغیرہ کی بات کرتے ہیں۔ یہی وہ لمحہ تھا جب میں سینئر اہلکار کے قریب ہوا اور ان سے ذرا خفیہ انداز میں پوچھا، کیوں جناب، آپ یہاں خاوند خرید رہے ہیں؟ آپ کس کے ہیں؟ میں جس کا بھی ہوں، وہ اس وقت باورچی خانے میں ٹینڈے گوشت پکا رہی ہے، لیکن یہاں کیا ہو رہا ہے آپ نہیں جانتے؟ جی نہیں، دراصل آپ نے آج کا اخبار نہیں پڑھا، بینک مینیجر نے کندھے اچکا کر کہا۔ اس میں ایک خاتون لیڈر کا بیان تھا، آپ نے پڑھا؟ میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ میں مرد یا خاتون لیڈروں کے بیان پڑھوں، کیونکہ مجھے اور بھی بہت سے کام ہیں۔ بہرحال انہوں نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ انہوں نے اپنی تقریر میں ارشاد فرمایا کہ خواتین بھی بینکوں سے قرضہ جات حاصل کر کے ذاتی کاروبار شروع کر سکتی ہیں۔ اس پر کسی خاتون نے اعتراض کیا کہ بینک والے تو جائیداد اور دولت کی گارنٹی کے بغیر قرضہ نہیں دیتے، اور یہ دونوں چیزیں مردوں کے پاس ہوتی ہیں اور عورتوں کے پاس صرف خاوند ہوتے ہیں، تو وہ کیا کریں؟ اس پر خاتون رہنما نے ان کو مشورہ دیا کہ وہ خاوندوں کو گروی رکھ کر قرضہ جات حاصل کریں۔ کیا انہوں نے یہ بات پوری سنجیدگی سے کہی؟ اس کا ہمیں علم نہیں، ہمیں تو صرف یہ علم ہے کہ آج صبح سے تانتا بندھا ہوا ہے اور بیویاں اپنے شوہروں کو یہ انہی کے شوہر ہوتے ہیں، ہم شناختی کارڈ سے چیک کر لیتے ہیں، آگے لگائے چلی آ رہی ہیں اور ہم
ان کے انٹرویو اور طبی معائنے کے بعد بتاتے ہیں کہ آپ کا خاوند کتنے میں گروی رکھا جا سکتا ہے۔ اگرچہ ابھی حکومت کی جانب سے کوئی واضح احکامات موصول نہیں ہوئے، لیکن ہم نے سوچا کہ تیاری مکمل ہونی چاہیے۔ جو ہی اوپر سے بینکنگ پالیسی موصول ہو، ہم فوراً ان خاوندوں کو لاکرز میں بند کر کے ان کی بیویوں کو قرضہ جات فراہم کر دیں۔ آپ کی بیوی کہاں ہے اور آپ کہاں بھاگے چلے جا رہے ہیں؟ وہ دراصل میرا خیال ہے کہ میری بیوی نے ابھی تک آج کا اخبار نہیں پڑھا اور صبح سے ٹینڈے گوشت پکا رہی ہے۔ میں ذرا لپک کے گھر جا رہا ہوں تاکہ اس اخبار کو غائب کر سکوں۔ ویسے خاوند بھائیوں کو میرا ایک مشورہ ہے کہ اگر آپ کی بیوی بہت ہی پیار سے لاڈ کرتے ہوئے ان دنوں آپ سے یہ کہے کہ ڈارلنگ ذرا تھوڑی دیر کے لیے میرے ساتھ بینک تو چلو، آپ نے ہرگز نہیں جانا، ورنہ خاوند لاکر میں۔ سب ہیڈنگ: اسلام اور اسلام آباد۔ کسی نے پوچھا اسلام آباد میں پرندے کیوں نہیں رہتے؟ میں نے عرض کیا اسلام آباد میں بے شمار بلائیں رہتی ہیں، پرندے بیچارے ان سے ڈرتے ہوں گے۔ وہ کہنے لگے نہیں، ایک خاص وجہ ہے۔ میں نے کہا یوں تو بیوروکریٹس اور سیاستدان بھی ایک قسم کے پرندے ہی ہوتے ہیں، پاکستان کے مختلف حصوں میں رہتے ہیں اور پھر ان کا رزق انہیں یہاں لے آتا ہے۔ وہ اپنا دانہ دنکا چگتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، بلکہ اکثر اوقات دوسرے کے حصے کا دانہ دنکا بھی چگتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، اور بعد میں نہ کوآپریٹو کا دانہ ملتا ہے اور نہ بینکوں کا قرض کا دنکا۔ یہ جو صاحب پرندہ گفتگو کر رہے ہیں دراصل ایک پرندہ ایکسپرٹ تھے اور پاکستان کی جنگلی حیات کے بارے میں شدید فکر مندی میں مبتلا تھے۔ چنانچہ کہنے لگے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اسلام آباد میں پرندے کیوں نہیں رہتے، اس لیے کہ انہیں یہاں کھانے کو کچھ نہیں ملتا۔ آپ ہر صبح ایک عجیب و غریب منظر دیکھیں گے کہ راولپنڈی اور نیوا کی جانب سے ہزاروں پرندے اسلام آباد کی طرف آ رہے ہیں، اور پھر رات کے وقت وہی پرندے واپسی کی پرواز کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر انہیں اسلام آباد میں کھانے کو کچھ نہیں ملتا تو پھر ادھر کیا کرنے آتے ہیں؟ ادھر وہ نظارے کرنے آتے ہیں، میل ملاقات کے لیے آتے ہیں، کیونکہ اسلام آباد ایک صاف ستھرا اور سرسبز شہر ہے۔ یہاں وہ دل پشوری کرتے ہیں، کیونکہ ڈپلومیٹک ایریا کے اوپر سے اگر پرواز کی جائے تو نیچے غیر ملکی خواتین بڑے قدرتی انداز میں سورج کی شعاؤں سے اپنے بدن سنبھال رہی ہوتی ہیں۔ یہ تو بڑے بدمعاش پرندے ہوئے۔ پرندوں کے بھی آخر دل ہوتے ہیں۔ جو نیک اور پارسا پرندے ہوتے ہیں وہ بری امام کے مزار پر جا کر دن گزارتے ہیں۔ دوسری وجہ ان کے ہر شام کوچ کر جانے کی یہ ہے کہ اسلام آباد میں درخت پودے اور جھاڑیاں ان کو پسند نہیں، اس لیے وہ یہاں گھونسلے نہیں بناتے کہ انہیں ان میں سے ناپسندیدہ مہک آتی ہے۔ لیکن بیوروکریٹ، سیاستدان و تاجران وغیرہ نے تو یہاں ہر قدم پر گھونسلے بنا رکھے ہیں، اور یہ چیل کے گھونسلے نہیں ہوتے جن میں ماس نہیں ہوتا، ان میں ہر قسم کا ماس ہوتا ہے، نوجوان ماس بھی۔ اور ہمارا اور آپ کا ماس کیسے ہو سکتا ہے؟ کمال ہے، اگر آپ ان دنوں پاکستانی عوام کو غور سے دیکھیں تو ان کے تن بدن پر پٹیاں بندھی ہوتی ہیں، جیسے شیکسپیئر کے یہودی شاملاک نے انسانی گوشت کی ڈیمانڈ کی تھی، ایسے ہمارے ہاں درجنوں شاملاک ہیں۔ جیسے شیکسپیئر کے یہودی شائلک نے انسانی گوشت کی ڈیمانڈ کی تھی، ایسے ہمارے ہاں درجنوں شائلک ہیں جنہوں نے ہمارے بدن سے بوٹیاں اتار دی ہیں، اور یہ بوٹی اتارتے ہوئے مشورہ دیا جاتا ہے کہ ہم ملک و قوم کی خاطر ایک اور بوٹی کی قربانی دیں۔ یہ عظیم مقصد کیا ہے؟ یہ لوگ خود قربانی کیوں نہیں دیتے؟ اس لیے کہ یہ اشرافیہ ہیں۔ لیڈر لوگ تو قربانیاں نہیں دیتے، وہ تو قربانی دینے والوں کے گھر جا کر ان سے تعزیت کرتے ہیں اور آبدیدہ ہو کر وعدے کرتے ہیں آپ کے بیٹے نے عظیم مقصد کے لیے قربانی دی ہے اور یہ قربانی رائے گاہ نہیں جائے گی۔ اس کے بارے میں ابھی اختلاف پایا جاتا ہے۔ ہر پارٹی اور ہر لیڈر کا ایک عظیم مقصد ہے جس کے لیے وہ عوام سے قربانیاں مانگتے ہیں۔ اگر وہ حکومت میں ہوں تو ان کی حکومت کا تسلسل عظیم مقصد ہوتا ہے، اور اگر اپوزیشن میں ہوں تو انہیں حکومت میں واپس لانے کا عظیم مقصد ہوتا ہے۔
ویسے بات پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلی گئی، ہم تو پرندوں کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ جی ہاں، کہنا میں یہ چاہتا تھا کہ جب اسلام آباد کو آباد کیا گیا تو یہاں لاکھوں کی تعداد میں درخت اور جھاڑیاں لگائی گئیں اور ان کے بیج ممالک غیر سے درآمد کیے گئے تھے، کیونکہ ہمارے فورن کوالیفائڈ زراعت کے ماہرین کی تحقیق کے مطابق یہ درخت اور پودے بہت تیز سے بڑھیں گے اور دنوں میں اسلام آباد کو سرسبز کر دیں گے۔ اور ہوا بھی یہی، اسلام آباد دنوں میں سرسبز ہو گیا، لیکن پرندے یہاں سے ہجرت کر گئے، اس لیے کہ ان درختوں سے وہ نا آشنا تھے، ان جھاڑیوں میں وہ بے آرامی محسوس کرتے تھے۔ انہیں کیکر، جامن، شیشم، پیپل کے درختوں کی عادت تھی، لیکن یہ کیکر یا شیشم یا دریک وغیرہ تو سخت پینڈو اور بیکورڈ قسم کے درخت ہیں، انہیں بھلا ایک ماڈرن دارالسلطنت میں کیسے لگایا جا سکتا ہے؟ ہاں، لیکن پرندے یہ نہیں جانتے، چنانچہ وہ یہاں سے کوچ کر گئے۔ اس کے علاوہ چونکہ اسلام آباد ایک بہت صاف ستھرا شہر ہے، اس لیے پرندوں کو یہاں خوراک کم ملتی ہے۔ ایک زمانے میں کوڑے کے ڈھیر کم تھے، لوگ کمروں کے اندر رہتے تھے اور انہیں چھت پر سونا یا صحن میں اٹھنا بیٹھنا محبوب لگتا تھا۔ جب آپ چھت پر سوتے ہیں یا زیادہ وقت صحن میں گزارتے ہیں تو کھانا بھی وہیں کھاتے ہیں، اور جو کچھ بچتا ہے وہ ایک بیکورڈ عادت کے مطابق منڈیروں پر پرندوں کے لیے رکھ دیتے ہیں۔ یوں بھی اسلام آباد میں کھانا کم اور پینا زیادہ ہوتا ہے، اور جس قسم کی خوراک کھائی جاتی ہے وہ پرندوں کو ہضم نہیں ہوتی۔ کس قسم کی خوراک؟ یہی پیزا، برگر، سینڈوچ اور چینی خوراک وغیرہ، یعنی پرندے چکن کارن سوپ شوق سے نہیں پیتے۔ جی نہیں، وہ اپنے بھائی بندوں کا سوپ پینے سے گریز کرتے ہیں، حالانکہ اسلام آباد میں اپنے ہی بھائی بندوں کا سوپ پینے کا رواج ہے۔ پرندوں کے اسلام آباد میں قیام نہ کرنے کی ایک اور وجہ گریڈز ہیں، کیونکہ پرندے فقط پرندے ہوتے ہیں، ان میں کوئی سیکٹری یا جوائنٹ سیکٹری نہیں ہوتا۔ ہمارے ایک دوست نذیر احمد کو تعلیم مکمل کرنے پر اسلام آباد میں گریڈ 16 کی ایک ملازمت مل گئی۔ محلے اور خاندان میں خوشیاں منائی گئیں کہ بچہ افسر ہو گیا ہے۔ نذیر احمد صاحب پہلی بار بس پر سوار ہو کر اسلام آباد پہنچے اور افسر ہو گئے، 2 ہفتوں کے بعد فارغ ہو کر واپس لاہور چلے گئے۔ ان سے پوچھا گیا کہ انہوں نے نکال دیا ہے؟ وہ کہنے لگے نہیں، میں خود نکل آیا ہوں، میں بندہ ہوں عام نہیں کہ گریڈنگ سے پہچانا جاؤں۔ ایک روز دفتر میں میرے ایک دوست آئے، میں نے نائب قاصد کو ان کے لیے چائے لانے کو کہا۔ کافی دیر کے بعد میں خود اٹھا کہ پتہ کروں کیوں اتنی تاخیر ہوئی ہے۔ میرا نائب قاصد کینٹین میں سے چائے کی ٹرے اٹھائے باہر آ رہا تھا۔ میں نے اسے سرزنش کی اور کہا کہ فوراً چائے پیش کرو۔ وہ کہنے لگا، صاحب میں یہ چائے فلاں صاحب کو دے کر آتا ہوں اور اس کے بعد آپ کی چائے لاتا ہوں۔ میں نے کہا، ان صاحب کو اور چائے لا دینا، یہ ہمیں دے دو۔ نائب قاصد کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، وہ کہنے لگا، نہیں صاحب، یہ چائے آپ کو نہیں مل سکتی۔ میں نے غصے میں آ کر کہا، کیوں نہیں مل سکتی؟ وہ کہنے لگا، یہ تو گریڈ 17 والوں کی چائے ہے، آپ 16ویں گریڈ کے ہیں۔ میں نے پوچھا، فرق کیا ہے؟ کہتے، ہاں صاحب، آپ کے برتن الگ ہیں، آپ کی چائے کی پتی الگ ہے، آپ کو یہ چائے نہیں دی جا سکتی۔ میں نے نوکری پر لات ماری اور واپس آ گیا کہ میں ساری عمر اچھوت نہیں رہنا چاہتا۔ میں جس گریڈ میں بھی جاتا، میرے اوپر ایک اور گریڈ والا ہمیشہ رہتا اور میرے چائے کے برتن ہمیشہ الگ رہتے۔ ہاں، یہ تو بہت افسوسناک بات ہے۔ اسلام تو ہمیں مساوات اور اخوت کا پیغام دیتا ہے، لیکن اسلام آباد نہیں دیتا۔ آپ کی گفتگو سے شبہ ہوتا ہے کہ آپ اسلام آباد کے دوست نہیں، اسے پسند نہیں کرتے۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اسلام آباد 2 صورتوں میں انتہائی خوبصورت اور بے مثال شہر ہے۔ پہلی صورت یہ کہ آپ کسی پر مرتے ہوں تو آپ کے لیے انتہائی دیدہ زیب اور کنج تنہائی قسم کے سپاٹ ہیں، جہاں آپ جس پر مرتے ہیں اسے لے جا سکتے ہیں۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ آپ مرنے والے ہوں، اس کے لیے لمبی سیریں کرنے کے لیے پرفضا مقامات اور انتہائی حسین قبرستان ہیں۔
آپ کس سلسلے میں یہاں تشریف لائے ہیں؟ میں تو پرندوں کے بارے میں ریسرچ کر رہا ہوں کہ وہ اسلام آباد میں گھونسلے کیوں نہیں بناتے۔ آپ کو پرندوں سے عشق ہے؟ نہیں، مجھے ڈالروں اور ڈچ مارک سے عشق ہے۔ کیا مطلب؟ میں نے ایک NGO بنا رکھی ہے پرندوں کی بقا کے لیے، اس لیے میں ایک رپورٹ تیار کر رہا ہوں اور رپورٹ کی تیاری کے بعد اور مجھے امداد دینے والے ادارے ایک پیٹرول جیپ اور ایک دفتر الاٹ کر دیں گے اور ہزاروں ڈالر پرندوں کے لیے جو میں اپنے آپ پر خرچ کروں گا۔ یعنی آپ بھی پرندوں سے نہیں دولت سے محبت کرتے ہیں؟ کیا کروں صاحب، آخر کو اسلام آباد میں رہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اسلام تو ہمیں مساوات اور اخوت کا پیغام دیتا ہے، لیکن اسلام آباد نہیں۔